وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ اقدس میں پوچھا گیا کہ حضرت کون سے دوست سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جن کی بات سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور جن کے عمل سے تمہاری آخرت مستحضر ہو. دوستی اور مصاحبت اور مجالست کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار متعین فرما دیا. آپ نے سنا ہوگا غالباً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اور ایک موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ایک کتا بیٹھا اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوا اصحاب کہف کے ساتھ. اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں بیٹھا تو بری صحبت اتنی غالب آئی کہ نسبت نبوت گم ہو گئی. یہ وہ حقائق ہیں اور تلخ حقائق ہیں کہ جن سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے. فطری طور پر آدمی کو دوستی کی طلب ہوتی ہے، ہر شخص کو طلب ہوتی ہے. اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ حلقہ احباب اس کا اچھا ہو. انسان کی تعلیم، انسان کی ہنرمندی، انسان کی مہارت، وہ سب اپنی جگہ، لیکن صحبت ان سب پہ غالب آ جاتی ہے. بہت اچھی اہلیت اور بہت اچھی تعلیم و علم کا حامل ہو، لیکن اگر بری صحبت اختیار کرے گا تو بری صحبت وہ سارے پاکیزہ اثرات کو ختم کر دے گی. بالکل ایسے کہ جیسا کہ دودھ کی ایک بالٹی ہو اور اس میں ایک قطرہ ناپاکی کا گر جائے، تو باوجود کہ وہ قطرہ اس دودھ کی بالٹی کا بہت ہی معمولی سا حصہ ہے، شاید وہ 1000 ہوا، اس سے بھی کم حصہ ہو، لیکن اس کی بنا پہ وہ ساری پاکیزگی ختم ہو گئی. تو کسی کا یہ خیال کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جس طرح یہ سردیوں کا موسم ہے اور آگے مزید بڑھے گی تو جنوری کی سردی کا تصور کیجئے، تو کوئی شخص ململ کے کپڑوں میں جنوری کی رات نہیں گزار سکتا اور باہر اگر وہ سونا چاہے تو نہیں سو سکتا، محض اس خیال پر کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ صرف اس کا وہم ہے،
اگر ایسا کرے گا تو اتنا فرق پڑے گا کہ صبح اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح موسم ایک حقیقت ہے، ہر شخص اچھا ہو برا ہو، سمجھدار ہو ناسمجھ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو موسم کے حوالے سے اپنی جو ضروریات ہیں وہ بدلنا پڑتی ہیں۔ شدید گرمیوں میں پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، وسائل ہوں تو اے سی وغیرہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، شدید سردیوں میں موٹے کپڑوں کی جرابوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کی شرعی حیثیتیں بھی ہیں، ایسی سردی کے جو پریشانی اور تکلیف کا باعث ہو سکتی ہو تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے کہ چمڑے کے موزے آپ پہن لیں تو 24 گھنٹے تک آپ جب وضو کریں گے تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موسم کے اثرات کی بنا پر ہے، تو موسم جیسی ایک حقیقت ہے، اس سے 1000 گنا بڑی حقیقت صحبت ہے، 1000 گنا بڑی حقیقت۔ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کسی شخص کا پتہ کرنا ہو کہ یہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ہمارے لیے بھی اور ہماری نسلوں کے لیے بھی۔ ہم محض اس بنا پر کہ ہماری سوچ اچھی ہے یا ہم نے تعلیم کے حوالے سے بچوں کے لیے اچھے ادارے کا بندوبست کیا ہے، تو اس بنا پر ہم اس کو فراموش کر دیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، تو بعض اوقات پھر وہ نقصان اتنا ہوتا ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، ایمان تک متاثر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں اختیاری ڈگریوں میں روحانی ڈگریوں کی بات کر رہا ہوں، اختیاری ڈگریوں میں سب سے بڑی ڈگری صحبت نبوی ہے۔ یہ اختیاری بھی ایک خاص مفہوم میں اختیاری ہے۔ اس اختیاری ہونے کا مطلب ہے کہ جب تک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی میں تشریف فرماتے تب تک اس کا اختیار تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد اب وہ تصور بھی اختیاری نہیں رہا۔ اختیاری اس لیے کہا کہ نبوت غیر اختیاری چیز ہے، وہ کسی کے بس کی بات نہیں کسی بھی صورت میں، اور وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ صحبت نبوی اختیاری چیز تھی کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے اگر وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرتے اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا تو وہ اسے صحابیت کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی یا اس کائنات کی یا تمام جہانوں کی سب سے بڑی اختیاری ڈگری ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ذی علم کیوں نہ ہو، اور ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہو، بلکہ یوں کہیے کہ ساری دنیا کے لوگ سچے اور سچے مومن ہوں اور اعلیٰ درجے کے متقی ہوں، اور علمیت میں امام بخاری، امام غزالی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے عالم ہوں، زہد و تقوی میں حضرت سیدنا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کے ہوں، ساری دنیا کے لوگ یہ سب مل جائیں تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے صحابہ کے مقابلے میں جس صحابی کا رتبہ کم ہے، یہ سارے مل کر اس کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحبت یا سنگت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ